بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دل کی بھی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے یا موٹاپا آ جائے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کریں۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھرے گی۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، یہ سر درد کی شکایت میں بھی مفید ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھایا کرو، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند زیادہ آتی ہو تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لو۔ لہسن کے جوے پر شہد لگا کر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ نئے چاولوں میں اگر ہلدی اور نمک ملا کر رکھ دیا جائے تو چاولوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندے۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتھری نکل آتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھنا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہوتی ہے۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور جلد اور سر کی خشکی کو ختم کرتی ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ دار چینی خون کو بھی صاف کرتی ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ اور سفید چاول۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیے۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپا نہ آئے تو اس سے چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ پیسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ پڑھائی کے دوران چوئنگم چبانے سے یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کے جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی غائب ہو جاتی ہے۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاؤ، 10 دن میں طاقت آ جائے گی۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر سر پر اس کا پیسٹ لگایا جائے تو اس سے بال گھنے، لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ایک عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو اچھی طرح چھپا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو فوراً ایک انجیر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے نہیں دیتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پیتے رہنے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گی۔ ہچکی اگر مسلسل آنے لگے اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس ملا دینے سے کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانا پیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خول رکھ دو،
چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر پانی پلائیں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کی درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس سے پرانی خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض کیلے مت کھائیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ دہی کو زیادہ دن تک استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ دہی 4 سے 5 دن تک تازہ رہے گی۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا پھر مسوڑوں سے خون آتا ہو تو اس کے لیے لونگ کھائیں، افاقہ ہوگا، یا پھر لونگ کا تیل استعمال کریں۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا رس استعمال کیا کرو۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کرے، سوجن ختم ہو جائے گی۔ دہی میں 2 دانے بادام پیس کر اور اس کو گھول ملا کر کھا لیں، جوانی لوٹ آئے گی۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ ٹینڈے کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ نہار منہ لسی پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ تندور کی پکی ہوئی روٹی کھا کر کمر کے درد میں آرام آتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں میں درد ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں اس کا مثانہ کمزور ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ سے خوراک کھایا کرو۔ اس سے آپ کو بہت کم بیماریاں ہوں گی اور لمبی عمر پاؤ گے۔ سونے سے پہلے اس بغول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہوگی۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لیا جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے، پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا شروع ہو جائے گا۔ سالن بناتے وقت اس میں پینک نمک ڈال لیا کریں، اس سے شوگر کم یا زیادہ نہیں ہوگی، نارمل رہے گی اور موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے دانت ہلتے بھی ہوں تو مضبوط ہو جاتے ہیں۔ موٹی عورت کو دبلا کرنے والی 3 میٹھی غذائیں: گاجر، مالٹے کا رس اور انڈے کی سفیدی۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کے باز دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کی دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ طاقت دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل کا مساج کرنے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
किताब पढ़ने से कब्ल ज़ीरा खा लिया करो, जो भी पढ़ोगे याद हो जाएगा। पानी पीने के बाद 15 मिनट तक पेशाब न आए तो जान लो मैदे की गर्मी है। केले का मिल्क शेक मैदे और आंतों के जख्म में मुफीद है। जो लोग कसरत से झूठ बोलते हैं वो दूसरों के झूठ पकड़ने के भी माहिर होते हैं। ज़्यादा देर तक भूखा रहने से बदहज़मी हो जाती है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिस्क में इजाफा होता है और दिल भी मजबूत होता है। चने की दाल खाओ, बुखार कभी नहीं होगा। रात को दाएं तरफ मुंह करके सोने से जिंदगी भर कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज से इंसान बचा रहता है। माल्टे पर नमक लगाकर खाने से हाथ और पाँव की जलन खत्म हो जाती है। सफ़ेद कबूतर घर की छत पर आ बैठे तो समझ जाए कि आप रईस बनने वाले हैं। अचानक खांसी आने लगे तो थोड़ी सी मिश्री मुंह में रख लेने से खांसी आना बंद हो जाएगी। बदन की कुव्वत में इजाफा करना है तो हल्दी वाला दूध रोज़ाना इस्तेमाल करें। जो औरतें ज़्यादा सुस्त होती हैं, वो ज़्यादा लेटी रहती हैं, उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जिस घर में ज़्यादा ओवन में खाना गर्म किया जाता है, ऐसे घर के अफराद को जोड़ों की कमज़ोरी हो जाती है और ये घुटनों में दर्द की वजह भी बनता है। नहार कर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं, वरना बिनाई कमज़ोर हो जाएगी।